عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ، عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ، اور بہت ٹوٹا ہوا ہے دل ہمارا یا رسول اللہ، بہت ٹوٹا ہوا ہے دل ہمارا یا رسول اللہ۔ اور خدا جب تمہیں سے فرمائے گلاؤ اپنی امت کو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، خدا جب تمہیں سے فرمائے گلاؤ اپنی امت کو، ارے ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ۔ اور زمانہ تھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، زمانہ تھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ، اور ملے ہم کو نوازوں کا اتارا یا رسول اللہ، ملے ہم کو نوازوں کا اتارا یا رسول اللہ۔ وہ تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہے میری آنکھیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اور تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، دکھا دو شہر طیبہ کا، دکھا دو شہر طیبہ کا نظارہ یا رسول اللہ، دکھا دو شہر طیبہ کا نظارہ یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، اور زمانے کی نگاہوں میں رسوا ہو نہیں سکتا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ زمانے کی نگاہوں میں رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ پیارے آقا کریم کے دیواروں، جب ان بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے، جب سبحان اللہ یہ بندہ مومن کہتا ہے تو عرش اعظم جھومنے لگتا ہے، عرش اعظم برد کرنے لگتا ہے۔ تو پیارے آقا کریم کے دیوانوں، جب انسان بندہ مومن ایک محفل میں بیٹھنے کے بعد، ایک مجلس میں بیٹھنے کے بعد سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، سبحان اللہ کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ اللہ کی ذات پاک ہے، جب بندہ مومن سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے تو عرش اعظم جھومنے لگتا ہے، ورد کرنے لگتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ عرش اعظم کیوں جھوم رہا ہے، کیوں ورد کر رہا ہے؟ عرش اعظم کہتا ہے میں اس لیے جھوم رہا ہوں، اس لیے ورد کر رہا ہوں کہ ایک محفل کے اندر، ایک مجلس کے اندر بندہ مومن سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، میں اس لیے جھوم رہا ہوں، اس لیے
کہتے ہیں کہ عرش آدم کیوں جھوم رہا ہے، کیوں مرد کر رہا ہے؟ تو عرش آدم کہتا ہے میں اس لیے جھوم رہا ہوں کہ ایک محفل کے اندر بندہ مومن سبحان اللہ کے صدائے بلند کر رہے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ عرش آدم کب تک جھومے گا، کب تک ورد کرتا رہے گا؟ تو عرش آدم کہتا ہے میں جب تک جھوموں گا جب تک ان بندہ مومن کی بخشش نہ ہو جائے۔ تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ زمانے کی نگاہوں میں رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا بڑیچا ہو نہیں سکتا، اور میرے سرکار کے قدموں کی برکت پا گیا اسرد کوئی بھی شہر مدینہ ہو نہیں سکتا۔ اور زمین کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا، وہ سارے عالم میں خطاب الہی کا مخاطب تھا، وہ سارے عالم میں اجتماعی عظیم ہے، اور کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر انمٹ چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے، جس طرح کوئی فعل فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات کر رہا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے نہ ذاکر رہے گا نہ ذکر رہے گا، ارشاد ربانی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے، تو نتیجہ نکلا ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر کبریا کر رہا ہے۔ پیارے آقا کریم کے دیوانوں، جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بریلی کی سرزمین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پیارے آقا کریم کے دیوانوں، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ تو پیارے آقا کریم کے دیوانوں، سنو مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کے بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر موسیٰ کی طغیانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے اوراق میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفحات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حوروں کے سینے پر ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے اذانوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے حوروں کے سینے کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے زمین کی پستی کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کو مٹانا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کو مٹانے یعنی قرآن کریم کو مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا، بلکہ قرآن کریم کو مٹانا غیر ممکن ہے، نمازوں کو مٹانا غیر ممکن ہے، خدا کو مٹانا بھی غیر ممکن ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کا مٹانا بھی غیر ممکن ہے، تو پتہ چلا کہ خدا کو مٹانے والا بھی خود ہی مٹ جائے گا، قرآن کریم کو مٹانے والا بھی خود ہی مٹ جائے گا، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بریلوی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو پیارے آقا کریم کے دیوانوں، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا، یعنی رات ختم ہو جائے گی مگر مصطفیٰ کا ذکر جو ہے ختم نہیں ہوگا۔ اگر بیان کیا جائے رات ختم ہو جا سکتی ہے مگر پیارے آقا کریم کے دیوانوں، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا، قرآن کریم کو مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ میں نے جو کچھ بولا آپ حضرات اس میں کسی قسم کی لفظ ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و سماعت فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔